ارطغرل سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان اول کے والد تھے۔ تاریخ اس کے علاوہ ارطغرل کے بارے میں بتانے سے قاصر ہے۔ عثمانیوں نے کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمرانی کی، مگر اس سلطنت کا آغاز کیسے ہوا اس پر تاریخ کی گرد پڑی ہوئی ہے اور کوئی واضح نشانی موجود نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایت کے علاوہ اس دور کی دو ٹھوس نشانیاں، ایک سکہ اور بازنطینی سلطنت کے مورخ کی ایک تحریر اور عثمان کے ایک خواب کا ذکر ملتا ہے۔ جو بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ عثمان کا تعلق اناطولیہ کے خانہ بدوش قبیلے سے تھا، جو موجودہ ترکی کا ایک حصہ ہے۔ اناطولیہ میں اس وقت چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ارطغرل سلطنت ایک قبیلے سے ایک چھوٹی سلطنت، پھر اناطولیہ کی بڑی سلطنت اور آخر کار 3 بر اعظموں پر خلافت کی صورت میں پھیل گئی۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے شروع میں رکھی گئی تھی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان تخت نشین ہوئے۔ کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں۔ عثمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں، مگر یہ بات طے ہے کہ انہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے 200 سال تک مسلسل جنگ اور جد و جہد کرنا پڑی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی شروعات تاریخ دانوں کے لیے ہمیشہ سے اہم سوال رہا ہے۔ اس دور کے ذرائع کی کمی اور بعد کے ادوار میں لکھی گئی روایات میں تضاد کی وجہ سے پورے یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے، مگر دستیاب معلومات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عثمانیوں کے جد امجد سلمان شاہ تھے، جو قائی قبیلے کے سردار تھے اور 12ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے۔ اس وقت منگول اس علاقے پر حملہ آور تھے۔ دوسرے ترک قبیلوں کی طرح سلمان شاہ کا قبیلہ بھی تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ روایت کے مطابق سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ ارطغرل نے یہاں سلجوق حکمرانوں کی منگولوں کے خلاف مدد کی، جس کے بدلے میں اسے اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین عطا کر دی گئی۔ روایت کے مطابق ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی۔ تاریخ کی کچھ کتابوں میں درج ہے کہ ارطغرل نامی ایک قبائلی سردار شمال مغربی اناطولیہ میں آ کر سلجوق اور بازنطینی سلطنت کے بیچ کے علاقوں میں آباد ہوا، اور اس روایت کے مطابق سلجوق سلطان نے ارطغرل کو سوت میں کچھ زمین عطا کی۔ عثمانی سلطنت کے آغاز سے متعلق ایک ٹھوس ثبوت وہ سکہ ہے جس پر درج ہے کہ جاری کردہ عثمان ارطغرل۔ عثمان کے دور سے ملنے والا واحد سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل یقیناً تاریخی شخصیت تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق عثمان کا اپنے نام پہ سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف قبائلی سردار نہیں تھے، وہ خود کو ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے۔ تاریخ میں عثمانیوں کا پہلا ذکر سن 1300 کے قریب ملتا ہے۔ ایک بازنطینی مورخ نے لکھا کہ سن 1301 میں بازنطینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ جنگ بافیوس کہلانے والی یہ لڑائی قسطنطنیہ کے قریب لڑی گئی تھی اور اس میں بازنطینی فوج کو بری طرح شکست ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابی کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادیب علی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔
اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ عثمان نے جب شیخ ادیبالی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا، خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے، اور جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئیں۔ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کی زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں ادیبالی نامی بزرگ موجود تھے، اور اس بات کی بھی کچھ شہادت ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی 2 بیویوں میں سے ایک تھی۔ تاریخی شواہد کے مطابق جس اناطولیہ میں منگولوں سے بچنے کے لیے یہ ترک قبائل پہنچے، وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، آرمینیائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں بہت کمزور بازنطینی سلطنت تھی۔ مشرق میں سلجوق آباد تھے جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا، اور وہ جان بخشی کے طور پر منگولوں کو تحفے تحائف دینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ علاقہ صرف جنگجوؤں کی آماجگاہ نہیں تھا، بلکہ یہاں ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ اس علاقے میں خانہ بدوشوں، نیم خانہ بدوشوں، لٹیروں، فوجی مہمات کے شوقینوں، مختلف پس منظر رکھنے والے غلاموں، درویشوں، راہبوں اور بکھری ہوئی آبادیوں کے دورے کرتے ہوئے پادریوں، پناہ کی تلاش میں نکلے ہوئے بے گھر کسانوں، شہر والوں، سکون اور مقدس مقامات کے متلاشی بے چین روحوں، سرپرستی کے متلاشی مسلمان اساتذہ اور خطرات سے نہ ڈرنے والے تاجروں کی گزرگاہ کے جال بچھے ہوئے تھے۔ اس بد انتظامی والے علاقے کی خاص بات مسلمان درویشوں کی موجودگی تھی۔ مسیحی راہبوں کی طرح وہ بھی ہر وقت سفر میں رہتے یا پھر اپنے پیروکاروں کے درمیان قیام کرتے، اور ان کی زندگی روایات کا حصہ بن گئی۔ درویشوں کی کھولیاں علاقے میں اسلام کی اس تصویر کی نشانی تھی جو اناطولیہ میں سلجوقوں کی سلطنت کے سنی اسلام کے ساتھ عام تھا۔ ترک خانہ بدوش جب اناطولیہ آئے تو صوفی بزرگ بھی ان کے ساتھ ہی آ گئے۔ سوت کے علاقے میں ارطغرل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی، اور پھر عثمان کے بیٹے ارحان نے اس میں اضافہ کیا۔ اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام ہوا ہے کہ اس کی پہلی تعمیر سے کوئی نشانی نہیں بچی، اس لیے کسی عمارت کے بارے میں پورے اعتماد سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عثمان کے دور کی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں سلطان عبدالحمید دوم نے کمزور ہوتی سلطنت کی ساکھ بہتر کرنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کی شہرت کا سہارا لینے کی کوشش کی، اور سوت میں ارطغرل کا مزار از سر نو تعمیر کیا اور عثمانی شہیدوں کا ایک قبرستان بنایا۔